باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ولادت کے موقع پر سب سے پہلے حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی بارگاہ میں ولادت بسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد تمام مومنین، ناظرین، سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بہت شکر گزار ہوں قائم ٹی وی اور تمام اراکین کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آج کی تاریخ بڑی مبارک تاریخ ہے، جس روز امامت کی دوسری کڑی اور زہرا و بطول کا پہلا فرزند اس کائنات میں تشریف لائے۔ یقیناً جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ سبقت کرتے ہیں نام رکھنے میں، لیکن جب امام حسن کائنات میں آئے تو نہ علی نے نام رکھنے میں سبقت کی، نہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، جبکہ دونوں معصوم ہیں۔ اس امام کی والدہ بھی معصومہ ہیں اور بابا بھی معصوم ہیں، اور نہ رسول اکرم نے سبقت کی۔ وحی الہی کا انتظار کیا، اور جب جبرائیل امین وحی لے کر کے آئے اور کہا کہ علی کی منزلت ہارون جیسی ہے، تو علی کے بیٹے کا نام ہارون کے بیٹے پر ہوگا، شبر نام رکھ دیا، عربی اعتبار سے حسن۔ اور سب سے پہلی غذا جو امام حسن علیہ السلام نے نوش کی وہ رسول کی زبان مبارک سے، جو کہ ظاہری اعتبار سے اثر رسالت کا منتقل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے جو اپنی زندگی گزاری ہے، بڑے واقعات ہیں ان کی زندگی میں، اور کیسے کیسے ماحول سے دوچار ہوئے۔ سب سے پہلا معرکہ جو امام حسن علیہ السلام نے فتح کیا، سن 3 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی، اور پہلا معرکہ جو سن 9 ہجری میں فتح کیا، جو صداقت کا معرکہ تھا، جسے ہم مباہلہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، عیسائیوں کے مقابل میں تھا۔ اور ہمارے اس امام کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول کے ساتھ ساتھ اس معرکے میں شرکت کیا، اور رسول نے اپنے برابر چلنے کا شرف بخشا، اور اس امام کو شرف حاصل ہے رسول کی انگلیاں پکڑ کے میدان مباہلہ میں آئے۔ میں مباہلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں یہاں پہ ٹھہر کے کہنا چاہوں گا کہ جب یہ نفوس قدسیہ میدان مباہلہ میں پہنچی تو نصارہ نجران نے دیکھ کے کیا کہا؟ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ یہ نصارہ نجران ہیں جو ان کے چہروں کو دیکھ کے سمجھ گئے، یہ نفوس قدسیہ کو دیکھ کر کے سمجھ گئے، ان معصوم چہروں کو دیکھ کر سمجھ گئے، ان مبارک چہروں کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔
لیکن آج تک مسلمان تعجب کرتا ہے کہ مولا علی نے خیبر کا در کیسے اکھاڑا۔ یہ مسلمان کی فکر ہے کہ جو تعجب کر رہا ہے اور نصارہ نجران کے چہروں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ میں نے کہا کہ میں مباہلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس ہستی کی آج یوم پیدائش ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب دنیا میں دنیاوی اعتبار سے جب ہم یوم پیدائش مناتے ہیں اور کسی عظیم شخصیت کی یوم پیدائش مناتے ہیں تو ہم اس کے پاس کچھ تحفے پیش کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا کہ جو ہمارے معصومین کی ولادت کی تاریخیں آتی ہیں، یوم پیدائش آتی ہیں، ہم نے امام کو، معصومین کو کیا تحفے دیے؟ غور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میری بات سے سب اتفاق نہ کریں، لیکن جب بھی امام کی تاریخ پیدائش آئے تو ہمیں ان کی بارگاہ میں تحفے پیش کرنا چاہیے، کسی بھی طریقے کا وہ تحفہ کس انداز سے کہ ہم سب نیکیاں کرتے ہیں، لیکن یوم پیدائش میں ہمیں طے کرنا چاہیے کہ آج ہمارے امام کی یوم پیدائش ہے، آج کے دن ہمارے امام کائنات میں آئے ہیں، ایک چھوٹا سا تحفہ امام کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ اس طریقے سے جس کے دو مقصد ہو سکتے ہیں کہ امام، آج میں نے آپ کے یوم پیدائش کے دن، آپ کے یوم پیدائش میں ہم ایک غریب کی کفالت کرتے ہیں، ایک مسکین کی کفالت کرتے ہیں، ایک یتیم کی کفالت کرتے ہیں، ایک طالب علم کی کفالت کرتے ہیں، وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، اور یہ تحفہ امام کو پیش کریں کہ امام، ہم نے جو اس غریب کی کفالت کی ہے، یہ پورے سال کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، آپ کی استطاعت اگر 6 مہینے کی آپ 6 مہینے کفالت کریں، 3 مہینے کی آپ 3 مہینے کی کفالت کریں، اور یہ جو کفالت آپ کر رہے ہیں کسی طالب علم کی، یا وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، یا کسی یتیم کی آپ کفالت کر رہے ہیں یا کسی مسکین کی، تو آپ اس کو نیت کریں کہ اس کفالت کو میں امام کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ اختلاف کر سکتے ہیں ہماری رائے سے، لیکن اختلاف کرنے والے اختلاف تو یہی کر سکتے ہیں نا کہ یہ ہدیہ نہیں ہے، لیکن نیکی کا اختلاف نہیں کر سکتے۔ اگر ہدیہ نہیں ہے تو یہ امام، یہ نیکی ہے آپ کی، اور نیکی کا تو ثواب ہے، ہر حال میں ہے، تو کیوں نہ ہم اس نیکی کو اس دن انجام دیں جس دن ہمارے امام کائنات میں آتے ہیں، یا معصومین کائنات میں آتے ہیں، یا اولاد معصومین کائنات میں آتے ہیں۔ اس دن اس نیکی کو ہم کیوں نہ انجام دیں جس کے 2 ثواب ہیں، ایک نیکی کا بھی اور دوسرا تحفہ امام کی بارگاہ میں۔ اگر یہ ہمارا معاشرہ، اگر یہ ہمارے قوم اور نوجوان اگر کرنے لگے، یقین مانیے 1 سال مکمل ہونے دیجئے، آپ دیکھیں کہ معاشرہ ہمارا علم کے زیورات سے مکمل ہو جائے گا اور معاشرے میں بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ ہر کوئی اگر جس کو جتنی استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے اعتبار سے اگر امام کو تحفہ پیش کرے تو خود جس امام کی آج ولادت کی تاریخ ہے، ہمیں ان کے واقعات کو، اس امام کے اخلاق کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ خود جس امام کی ولادت کی تاریخ ہے، جو میں گفتگو کر رہا تھا کہ معاشرہ علم کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا اگر امام کی خدمت میں ہم اس انداز سے تحفہ پیش کریں۔ خود یہ امام متعدد بار اپنا تمام مال راہ خدا میں
तकसीम कर दिया, जिस इमाम की विलादत की तारीख है। इन वाक़यों को सुन लेने से और ये कह देने से कि बहुत मशहूर वाक़या है काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें इन वाक़यातों को पढ़ना चाहिए और जहां तक मुमकिन हो अमल करने की कोशिश करना चाहिए। जिस इमाम की विलादत की तारीख है, मुतअद्दिद बार अपने तमाम माल को राह खुदा में तकसीम कर दिया। सवाल करने वालों ने कहा आकर के, क्या आप सारा माल राह खुदा में दे देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं बचाते हैं और बेहिसाब अता करते हैं? इमाम ने मुस्कुरा कर कहा, मैं कुछ नहीं देता। देखिए इमाम का अखलाक देखिए। इमाम ने कहा, मैं कुछ नहीं देता अपनी तरफ से, मेरा अल्लाह मुझे देता है, मैं उसके बंदों को देता। अगर मेरा अल्लाह देना बंद कर दे तो मैं भी बंद कर दूं। इमाम ने कहा कि मेरा अल्लाह मुझे अता करता है और मैं उसके बंदों को देता हूं, और मैं बंदों पे बंद करके अल्लाह की अता पर बेएतमादी का इजहार नहीं कर सकता। और बहुत अहम पैगाम दे दिया इमाम ने कि देख खुद रहे इमाम और कह रहे अल्लाह मुझे देता है, मैं उसके बंदों को देता हूं। ये बता दिया कि नेकी करो तो ये ना कहो कि मैंने किया, बल्कि ये कहो अल्लाह ने मुझे दिया और मैंने उसके बंदे को दे दिया। यकीन माने हमें आखिरत के लिए तैयारी करना चाहिए। ये छोटी छोटी नेकियां हमारे काम आने वाली है। इमाम ने जो तरीका बताया, इसी तरीके पे चलना चाहिए। हम और आप आज अगर किसी की हल्की सी छोटी सी मदद करते हैं तो चाहते हैं कि पूरा माशरा जान जाए, पूरी कौम जान जाए। याद रखें, साहिबान अक्ल से सवाल है। उसके बाद अपनी बात को मुकम्मल करूंगा कि अगर आपको मालूम हो कि हम अपने वतन से जिस जगह जा रहे हैं, आपको कूच करना हो, अपने वतन से कहीं जाना हो और सिर्फ 3 दिन के लिए जाना हो, और आपसे कहा जाए कि आप जहां जा रहे हैं वहां आपके न सोने के लिए बिस्तर का इंतजाम है, न खाने के लिए इंतजाम है, न ग़िज़ा का कोई इंतजाम है, तो आप क्या करेंगे? ये किसी मसलक या किसी मकतब की बात नहीं है। हर आकिल शख्स यही जवाब देगा कि मैं अपना इंतजाम करके जाऊंगा, और कोशिश ये करेगा कि मुझे 3 दिन रहना, 1 दिन का इजाफी इंतजाम करके जाऊं। यह अक्ल का तकाजा है कि वो अपना इंतजाम करके जाएगा। अगर 3 दिन रहना है, 3 दिन से 1 दिन का इजाफी भी करके जा सकता है। ये तो 3 दिन का सफर है आपका, और आप इंतजाम करके जा रहे हैं, अपना सामान लेकर जा रहे हैं। कभी गौर किया आपने? कभी फिक्र किया आपने? कभी सोचा कि जहां आपको हमेशा रहना है, जहां हमेशा रहना है, इस मुकाम से उस मुकाम पर जाना है, वहां के लिए क्या तैयारियां किया? वहां के लिए आपने क्या जमा किया? कुछ नहीं। हम आप नेकियां करते हैं, किसी की मदद किया, 1000 लोगों को बता दिया, ठीक है, आपने बता दिया, आपको इसका अज्र मिल रहा है। हमने देखा, कौम ने देखा, बड़ी तारीफें की कि माशाअल्लाह क्या कहना, माशाअल्लाह क्या कहना, लेकिन हमें यहां पे तारीफें नहीं लेना, यहां के लिए जमा नहीं करना है। इसी माल से हमें वहां के लिए जखीरा करना है। जिस तरह से इमाम ने कहा कि मैं नहीं अता करता हूं, बल्कि मेरा अल्लाह मुझे देता है, मैं उसके बंदों को दे देता हूं। और अपने कमाल की तारीफ को अताए परवरदिगार की तरफ मोड़ देना मेराज बंदगी की दलील है। हर चीज में यह नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं, बल्कि अल्लाह ने मुझे दिया और मैंने उसके बंदों में तकसीम कर दी। अताए परवरदिगार को, अपने कमाल को अताए परवरदिगार की तरफ मोड़ देना मेराज शराफत और मेराज बंदगी की दलील है। और ऐसे सखी इमाम को जो अपना माल मुतअद्दिद दफा राह खुदा में तकसीम कर दिया, और ऐसे इमाम को एक बार हाकिम शाम ने मदीने में अपनी सकावत और अपनी दौलत का मुजाहरा किया। हाकिम शाम ने मदीने में उसने
اپنی تمام دولت کو تقسیم کرنے کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بلایا، جو امام خود اپنی تمام دولت راہ خدا میں خرچ کر دے رہے ہیں، ایسے امام کے سامنے اس نے اپنے دولت کا اظہار کیا، اپنی سخاوت کا اظہار کیا، اور تقسیم کرنے کے بعد مدینے میں تمام دولت کو امام کو بلایا۔ اور جب امام دربار میں گئے تو امام کے سامنے اس نے کہا کہ آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کا حق تمام قوم سے زیادہ ہے۔ حاکم شام نے کہا، اور جتنا مال اس نے تقسیم کیا تھا اسی کے برابر اس نے امام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے مال کو دیکھا، نظر ڈالی اور چلنے لگے۔ اور جب امام چلنے لگے تو حاکم شام کے دربار کے خادم نے امام کی جوتیاں سیدھی کر دی۔ امام نے سارا مال اسے عطا کر دیا۔ امام نے سارا مال اسے عطا کر دیا، اور امام نے فرمایا کہ تیری نظر میں تمام قوم سے میرا مقام بلند ہے، یہ تیرا اقرار ہے اور یہ حق ہے، لیکن میری نظر میں، جو امام نے کہا، اتنی دولت کا حقدار، میری نظر میں اتنی دولت کا حقدار میں تیرے خادم کو سمجھتا ہوں۔ اور پھر امام نے ارشاد فرمایا، اور میرے خادمی، میرے چاہنے والے، میرے محب، اس دنیا کی دولت ان کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی دولت ان کے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تو اللہ نے جنت میں اہتمام کیا ہے، نعمات جنت سے اللہ نے نوازا ہے۔ اور امام نے یہ بتا کے واضح کر دیا کہ میرا چاہنے والا کبھی دولت کے سامنے نہیں جھکے گا، چاہے کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ ہو۔ اگر آج دیکھنا ہے آپ کو خطہ ارض پہ، تو ایران کو دیکھیں، کتنی بڑی بڑی طاقتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اتنا مطمئن ہیں، انہیں پورا بھروسہ ہے کہ یہ دنیا کی طاقتیں اور یہ دنیا کی دولتیں کچھ نہیں ہیں، ہمارے لیے تو جنت میں اہتمام ہے اور پورا بھروسہ ہے، بڑی بڑی طاقتیں لگی ہوئی ہیں لیکن کچھ بگاڑ نہیں سکی۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے کہا تھا کہ میرے خادمین، یہ خادم ہے امام کے، میرے خادمین کی نظر میں یہ دنیا کی دولت کچھ نہیں ہے، نعمات جنت سے نوازا جائے گا۔ اور آج دیکھیں ایران کو، دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں کر سکی، اور ہر مقام میں یہ اپنے قدم کو آگے بڑھاتے رہے اور کامیابی حاصل ہوتی رہی، کیونکہ انہیں پورا بھروسہ ہے امام پر، اور ہم سب کو امام پر اعتماد رکھنا چاہیے، خصوصاً اپنے وقت کے امام عصر پر، امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف پر۔ جب بھی ہمیں کوئی مصیبت آئے، دنیا کی کتنی بھی بڑی طاقت ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے، ہمیں خوف محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی طاقت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے امام کی طاقت سے بڑی دنیا کی کوئی طاقت ہو نہیں سکتی۔ اور جس دن انسان نے یہ طے کر لیا تو پھر وہ کسی بھی دنیاوی طاقت سے خوف نہیں محسوس کرے گا۔ ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے امام کی طاقت پر، اور بھروسہ ہونا چاہیے امام پر، اور امام کی سیرت پہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیا طریقہ امام نے سکھایا ہے، کیا سلیقہ امام نے سکھایا ہے، اگر اصلاح کرنی ہوئی تو کس طریقے سے، اگر ہدایت کرنی ہوئی تو کس طریقے سے، سارے سلیقوں کے امام نے ہمارے سمجھایا ہے، ہمارے تمام انبیاء معصومین امام نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان واقعات کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کتنے حسین اخلاق کے مالک ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام، کتنے بہترین اخلاق کے مالک ہیں کہ امام کا وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ امام نے دیکھا ایک بزرگ شخص ہے جو وضو کر رہا ہے، امام نے دیکھا کہ وہ غلط کر رہا ہے، امام نے ارشاد فرمایا
کہ ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں اور آپ ثالثی بنیے، آپ فیصلہ کریے کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ یہ امام کا طریقہ ہے اصلاح کرنے کا۔ اور جب امام وضو کرنے لگے تو شخص نے کہا میں غلط تھا، آپ صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ امام نے بزرگوں سے، اپنے سے بڑوں کی اصلاح کس طرح سے کرنی چاہیے یہ سلیقہ ہمیں بتایا ہے، یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ اگر ہم ان کی سیرت پہ چلیں تو ہم معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی امام کا شرف ہے، اس امام کا جس کی ولادت ہے آج، کہ صلح کے ذریعے جس پہ بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت محدود ہے اور کچھ باتیں آپ تک پہنچانی ہیں۔ صلح کے ذریعے امام نے وہ کام انجام دیا، وہ اقرار لے لیے جس کو امیر المومنین نے زبان سے بیان کیا تھا، وہی کام امام حسن علیہ السلام نے صلح کے ذریعے حاکم شام سے اقرار کرا لیا تحریری شکل میں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کیوں کر لی اور امام حسین میدان کارزار میں کیوں آ گئے۔ اس کی مثال میں یوں دینا چاہوں گا، اس کی مثال سنت الہیہ میں بھی موجود ہے۔ دو کردار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، ایک جناب موسیٰ اور ایک جناب ابراہیم۔ پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن سنت الہیہ میں ہے۔ اللہ نے جب موسیٰ کو بچانا چاہا تو ایک انگارے سے نہیں بچایا اور جناب موسیٰ کے ہاتھ میں نشان پڑ گیا، اور جب جناب ابراہیم کی باری آئی تو لاکھوں ٹن لکڑیوں میں، جلتے شعلوں میں بچا لیا۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ ایک انگارے سے نہ بچایا جناب موسیٰ کو اور جناب ابراہیم کو شعلوں کے درمیان سے بچا لیا، تو مقصد کیا ہے؟ تحفظ انبیاء، تحفظ دین، تحفظ شریعت، وہی مقصد ہے امام حسن علیہ السلام کا۔ تحفظ دین، تحفظ شریعت، تحفظ مسلمین۔ اور امام نے سب سے پہلے کیا شرط لکھی؟ امام نے وہ شرطیں لکھی جو معلوم تھا کہ حاکم شام عمل نہیں کرے گا۔ امام نے سب سے پہلی شرط جو لکھی وہ تحریر فرمایا کہ سنت الہیہ اور سنت رسول پر، کتاب خدا پر اور سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو جو گالیاں دی جاتی ہیں وہ بند ہونا چاہیے۔ معلوم تھا امام کو کہ اس پر عمل نہیں ہوگا، اور حاکم شام نے کیا کیا؟ شرط کو پاؤں تلے رون دیا، شرط کو پارا پارا کر دیا۔ جب امام سے آ کر لوگوں نے کہا کہ امام آپ دھوکہ کھا گئے، تو امام نے کیا فرمایا؟ کیا بہترین اور خوبصورت جواب پیش کیا، کیا بہترین جواب دیا۔ امام نے کہا خدا کا شکر ہے کہ میں نے دھوکہ دیا نہیں، میں نے دھوکہ کھایا۔ اور امام نے پوری قوم سے اقرار لے لیا اور پوری قوم کے سامنے واضح کر دیا کہ حاکم شام دھوکے باز ہے اور حکومت شام دھوکے باز ہے، اور جو دھوکے باز ہو وہ سنت خدا، سنت رسول پر کبھی عمل نہیں کر سکتا۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں اور محترم ناظرین سامعین سے اجازت چاہتا ہوں رخصت کی، اور پھر سے ایک بار تمام مومنین، ناظرین، سامعین اور حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں اس ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، اور ہم میں جو مریض ہے اسے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ اس مولود کے صدقے میں
جو کائنات میں جو ہستی آج آ رہی ہے، اس ہستی کے طوفیل میں، اس ہستی کے صدقے میں پروردگار ہماری تمام آفات مصیبت کو دور فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ دعاؤں میں خاص دعا ہے حقیقی وارث امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تاجیل فرما۔